الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے متحدہ ہندوستان پہ جو اپنے انعامات فرمائے ان میں ایک اللہ کا انعام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا وجود بھی تھا۔ اللہ تعالی نے انہیں بہت گہری فکر اور ان سے پہلے امت میں جو بہت سے اہل علم اور فلاسفہ گزرے تھے، ان کے حالات، ان کے واقعات اور ان کی قدر شناسی کی توفیق انہیں عنایت فرمائی تھی۔ اور فلسفے میں علامہ اقبال کا اپنا مسلک تھا، اور ان کا وہ مسلک جو انہوں نے مسلسل تعلیم اور کسی حد تک باطنی صفائی سے حاصل کیا تھا۔ اگر ہم متقدمین کو دیکھیں تو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے لگا کھاتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عام طور پہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے جب یہ محسوس کیا جائے کہ آج کی گفتگو یہ سمجھ سے بالا ہے تو پھر اسے سن کر وقت ضائع کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ نیکی کا کوئی اور کام کیا جائے۔ آج سے تقریباً 80 برس پہلے، 78 برس پہلے 1933 میں اسپین میں میڈرڈ یونیورسٹی نے ایک اجلاس بلایا، اور جو کانفرنس انہوں نے منعقد کی اس میں ہندوستان سے علامہ اقبال مرحوم کو بھی دعوت ملی، اور اسپین، اندلس اور اسلام میں جو فکر کا سرمایہ ہے، اس عنوان پر انہوں نے لیکچر دینا تھا۔ اور اس وقت کے بہت بڑے مستشرق پروفیسر عاصم حیات تھے، اور انہوں نے اپنے صدارتی خطبے میں ڈاکٹر محمد اقبال کے متعلق یہ کہا کہ ابن عربی کی طرح ڈاکٹر صاحب نے شاعری کے سانچے میں اپنے فلسفیانہ افکار کو پیش کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ ابن عربی کی جو فکر تھی، اگر آپ علامہ اقبال کے خوبصورت شعر پارے اسرار خودی کا مطالعہ کریں تو آپ کو دونوں کے ہاں ہم آہنگی نظر آئے گی۔ علامہ اقبال 1905 میں یورپ گئے، وہاں انہوں نے ایرانی فلسفے اور تصوف کا مطالعہ کیا، پھر وہ واپس آئے، اور پھر 1914 میں ان کے خیالات کچھ اور تھے۔ چنانچہ 19 جولائی 1914 کو منشی سراج الدین صاحب کو جو خط انہوں نے تحریر فرمایا، اس میں انہوں نے لکھا
کہ تصوف کا سب سے پہلا شاعر عراقی ہے، اور عراقی سے ان کی مراد فخر الدین عراقی تھے، اور یہ ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے داماد اور غالباً بھانجے بھی تھے۔ اس کی تحقیق نہیں ہے، لیکن عام طور پہ یہی لکھا ہوا ملتا ہے کہ وہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے بھی تھے اور ان کے داماد بھی تھے، اور انہوں نے لمعات میں ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے کلام کو پیش کیا ہے، اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے کلام کو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لمعات ایک طرح سے فصوص الحکم کی شرح ہے، اور فصوص الحکم وہ معرکۃ الآراء کتاب ہے جو محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے لکھی، اور اس کتاب میں انہوں نے فلسفے اور تصوف کے وہ حقائق بیان کیے جن حقائق کو سمجھنے کے لیے بہت ٹھوس علم چاہیے۔ لیکن 1914 میں علامہ اقبال مرحوم کا ذہنی طور پر یہ حال تھا کہ انہوں نے یہ لکھا، منشی سراج الدین صاحب کو جہاں تک مجھے علم ہے فصوص میں سوائے زندقہ اور الہاد کے اور کچھ نہیں۔ لیکن یہ صورتحال زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہی، اور پھر انہوں نے پھلواری شریف جو مشائخ کا مرکز رہا ہے اور ہندوستان کی ان چند ایک مایا ناز خانقاہوں میں سے ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق کی ہمیشہ تعلیم دی جاتی رہی، اور پھلواری شریف نے بہت بڑے بڑے لوگ اس خاک سے اٹھے، اور بہت بڑے بڑے لوگوں نے وہاں پر تربیت پائی، تعلیم حاصل کی۔ وہاں پر اس زمانے میں شاہ سلیمان پھلواری رحمت اللہ علیہ حیات تھے۔ علامہ اقبال اپنے ایک خط میں جو 24 فروری 1916 کو لکھا گیا، حضرت کو لکھا رحمہ اللہ کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی نسبت کوئی بدظنی نہیں، بلکہ مجھے ان سے محبت ہے۔ کہاں 1914 جب وہ ان کی کتابوں اور خاص طور پہ فصوص کو زندقہ، الہاد اور کفر قرار دے رہے تھے، اور 2 برس میں ان کی حالت ایسی بدلی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ابن عربی رحمت اللہ علیہ سے محبت ہے۔ اور پھر عجیب بات تحریر فرمائی، حضرت کو لکھا کہ میرے والد کو فتوحات اور فصوص سے کمال توغل رہا ہے، اور 4 برس کی عمر سے میرے کانوں میں ان کا نام اور ان کی تعلیم پڑھنی شروع ہوئی۔ برسوں تک ان دونوں کتابوں کا درس ہمارے گھر میں رہا۔ کو بچپن کے دنوں میں مجھے ان مسائل کی سمجھ نہ تھی، تاہم محفل درس میں ہر روز شریک ہوتا۔ بعد میں جب عربی سیکھی تو کچھ خود پڑھنے لگا، اور جوں علم اور تجربہ بڑھتا گیا میرا شوق اور واقفیت زیادہ ہوتی گئی۔ اس وقت میرا عقیدہ یہ ہے، یعنی 1916 میں اس وقت میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت شیخ کی تعلیمات قرآن کے مطابق ہیں، اور نہ کسی تعویل و تشریح سے اس کے مطابق ہو سکتی ہیں۔ پھر پڑھتے ہیں، انہوں نے حضرت شاہ سلیمان پھلواری رحمت اللہ علیہ کو لکھا
علامہ اقبال نے کہ اس وقت میرا عقیدہ یہ ہے کہ شیخ کی تعلیمات قرآن کے مطابق ہیں اور نہ کسی تعویل و تشریح سے اس کے مطابق ہو سکتی، لیکن یہ بالکل ممکن ہے کہ میں نے شیخ کا مفہوم غلط سمجھا۔ 1916 میں محبت کے اقرار کے باوجود انہوں نے یہ بتایا کہ شیخ کی تعلیمات ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن کے مطابق نہیں ہیں اور کوئی تعویل و تشریح اس تعلیم کو قرآن کے مطابق بنا بھی نہیں سکتی۔ لیکن اب دراڑ پڑی اور انہوں نے کہا کہ ممکن ہے میں نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتوں سے جو کچھ سمجھا ہے وہی غلط ہو۔ کئی سالوں سے میرا یہی خیال رہا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، وہ اب میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک قطعی نتیجے پر پہنچ گیا ہوں، لیکن اس وقت بھی مجھے اپنے خیال کے لیے کوئی ضد نہیں ہے۔ اس واسطے بذریعہ عریضہ ھذا آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ از راہ عنایت و مکرمت چند اشارات تسطیر فرما دیں۔ میں ان اشارات کی روشنی میں فصوص اور فتوحات کو پھر دیکھوں گا اور اپنے علم اور رائے میں مناسب ترمیم کر لوں گا۔ یہ 1916 کا حال تھا۔ شاہ سلیمان پھلواری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت تھے، لوگ کیا جانیں ان کی عصمتوں کو، اور لوگوں کو کیا معلوم کہ پھلواری شریف میں کیسے کیسے صاحب عرفان اور صاحب علم لوگ پیدا ہوئے۔ تو اقبال نے لکھا کہ میری کچھ رہنمائی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھوں۔ پھر انہوں نے انہیں سمجھنا شروع کر دیا، اور پھر جب انہوں نے اپنے خطبات دیے ہیں 1928 میں، تو اس وقت تک بہت صورتحال بدل چکی تھی۔ 16 سے 28 کا 12 سال کا وقفہ پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ انہوں نے پھر ایک خط لکھا اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مائل ہو گئے تھے، اور ایک مقالہ انہوں نے اس زمانے میں لکھا۔ فکری اختلاف رہا، لیکن علامہ نے اپنے متعدد خطوط میں ان کی عظمت کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ شیخ محی الدین ابن عربی امت محمدی کے عظیم ترین صوفیہ میں سے تھے، حیرت ناک حد تک کثیر تصانیف تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور سمندر پار ایک اور دنیا ہے۔ پھر علامہ اقبال نے 8 اگست 1933 میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے خط و کتابت کی اور سید صاحب رحمۃ اللہ کو لکھا کہ زمانے کی حقیقت دریافت کرنے کے لیے کہ ٹائم کیا ہے میری رہنمائی کیجیے۔ اور علامہ اقبال کو لیکچر دینا تھا ٹائم پر۔ اس سے پہلے 1932 میں انہوں نے انگلینڈ کا سفر کیا تھا، اور وہاں پر حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک لیکچر انہوں نے دیا تھا جو علامہ اقبال کے بقول بہت پسند کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے اسی بنیاد پہ، اسی بنا پہ پھر سید صاحب کو خط لکھا، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ میری رہنمائی کیجیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اب کے جب جاؤں یعنی اسپین میں تو ٹائم، اس کی حقیقت، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سمجھا ہے، یہ سب چیزوں پر لیکچر دوں۔ تو انہوں نے لکھا کہ مختومی السلام علیکم۔ اور شیخ اکبر اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے انہوں نے انگلینڈ میں بھی لیکچر دینا تھا، تو لکھتے ہیں کہ مخدومی السلام علیکم چند ضروری امور دریافت طلب ہیں جن کے لیے زحمت دے رہا ہوں، از راہ عنایت معاف فرمائیے۔ حضرت محی الدین ابن عربی کے فتوحات یا کسی اور کتاب میں حقیقت زمان کی بحث کس کس جگہ ہے، حوالے مطلوب ہے۔ نمبر 2،
حضرات صوفیہ میں اگر کسی اور بزرگ نے اس مضمون پر بحث کی ہو تو اس کے حوالے سے بھی آگاہ فرمائیے۔ نمبر 3، متکلمین کے نقطۂ خیال سے حقیقت زمان یا آنے سیال پر مختصر اور مدلل بحث کون سی کتاب میں ملے گی؟ امام رازی کی مباحث مشرقیہ میں آج کل دیکھ رہا ہوں۔ نمبر 4، ہندوستان میں بڑے بڑے اشاعرہ کون کون سے ہیں، اور ملا محمود جونپوری کو چھوڑ کر کیا اور فلاسفہ بھی ہندوستانی مسلمانوں میں پیدا ہوئے؟ ان کے اسماء سے مطلع فرمائیے، اگر ممکن ہو تو ان کی بڑی بڑی تصنیفات سے بھی امید ہے کہ مزاج بخیر و عافیت ہوگا۔ یہ ہیں علامہ اقبال، جو آپ دیکھیں تو پھلواری شریف، اور پھر اس کے بعد ندوہ، اور اس کے بعد ایک تیسری جگہ سر جھکاتے ہیں، اور وہ تیسری جگہ گولڑا شریف ہے۔ علامہ اقبال نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ کو تحریر کیا کہ میں جا رہا ہوں، اور 18 اگست 1933 کو خط لکھا کہ وہاں جانا ہے تو آپ مجھے کچھ رہنمائی کیجیے، اور لکھتے ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہ مختوم و محترم حضرت قبلہ السلام علیکم، اگرچہ زیارت اور استفادہ کا شوق ایک مدت سے ہے، تاہم اس سے پہلے شرف نیاز حاصل نہیں ہوا۔ اب اس محرومی کی تلافی اس عریضے سے کرتا ہوں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس خط کا جواب لکھنے یا لکھوانے میں جناب کو زحمت ہوگی۔ بہرحال جناب کی وسعت اخلاق پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ چند سطور لکھنے کی جرات کرتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان بھر میں کوئی اور دروازہ نہیں جو پیش نظر مقصد کے لیے کھٹکھٹایا جائے۔ گولڑا شریف، جسے لوگ ایک گاؤں اور اب اسلام آباد کا ایک حصہ تصور کرتے ہیں، ان لوگوں کو کیا معلوم کہ وہاں پر کیسا ہیرا تھا جس کی جگمگاہٹ نے اقبال جیسے لوگوں کی آنکھیں چکا چوند کر دی تھیں۔ اور اقبال نے لکھا کہ پورے ہندوستان میں کوئی دروازہ ایسا نہیں جو اس مقصد کے لیے کھٹکھٹایا جائے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے عظیم الشان انسان۔ پھر ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں، میں نے گزشتہ سال انگلستان میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک تقریر کی تھی جو وہاں کے اداشناس لوگوں میں بہت مقبول ہوئی۔ اب پھر ادھر جانے کا قصد ہے، اور اس سفر میں حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پہ کچھ کہنے کا ارادہ ہے، اس لیے نظر بائیں حال چند امور دریافت طلب ہیں۔ جناب کے اخلاق کریمانہ سے بعید نہ ہوگا اگر سوالات کا جواب شافی مرحمت فرمایا جائے۔ اول یہ کہ شیخ اکبر نے تعلیم حقیقت زمان کے متعلق کیا کہا ہے اور ائمہ متکلمین سے کہاں تک مختلف۔ اس سوال سے آپ اندازہ کیجئے کہ علامہ اقبال حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو کتنا بڑا صاحب علم سمجھتے تھے کہ وہ ایسا شخص ہے جو حقیقت زمان اور ائمہ متکلمین کے حقیقت زمان کے نظریات سے واقف ہے۔ نمبر 2، یہ تعلیم شیخ اکبر کی کون کون سی کتب میں پائی جاتی ہے اور کہاں کہاں؟ اس سوال کا مقصود یہ ہے کہ سوال اول کے جواب کی روشنی میں خود بھی ان مقامات کا مطالعہ کر سکیں۔ نمبر 3، حضرات صوفیہ میں اگر کسی بزرگ نے بھی حقیقت زمان پر بحث کی ہو تو ان بزرگ کے ارشادات کے نشان بھی مطلوب ہیں۔ مولوی سید انور شاہ صاحب مرحوم و مغفور نے مجھے عراقی کا ایک رسالہ مرحمت فرمایا تھا، اس کا نام تھا درایت الزمان۔ جناب کو ضرور اس کا علم ہوگا، میں نے یہ رسالہ دیکھا ہے، مگر چونکہ یہ رسالہ بہت مختصر ہے اس لیے مزید روشنی کی ضرورت ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جناب نے درس و تدریس کا سلسلہ ترک فرما دیا ہے، اس لیے مجھے یہ عریضہ لکھنے میں تأمل تھا، لیکن مقصود چونکہ خدمت اسلام ہے، مجھے یقین ہے کہ اس تصدیع کے لیے جناب معاف فرمائیں گے، باقی التماس سے دعا ہے۔
یہ علامہ اقبال تھے جو 1933 میں انہوں نے خط لکھا، اور پھر اس سے پہلے ہی وہ بہت کچھ بدل چکے تھے۔ یہ مضمون حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہ اس وقت ایک اور جہان کھلا ہوا تھا، وہ استغراق کی دنیا میں تھے اور اپنے وظائف و اوراد کے اوقات میں ہوش میں آ جاتے تھے، اور باقی وقت سارا اس بحر معرفت کی شناوری میں گزرتا تھا، مسلسل گریا تاری رہتا تھا۔ اور اس لیے انہوں نے پھر علامہ اقبال نے جب پھر خط لکھا تو فرمایا اپنے خادم سے کہ انہیں لکھ دیں کہ اب میری طبیعت ایسی نہیں ہے، اب میرے احوال اس کا ساتھ نہیں دیتے کہ ان چیزوں کی بحث لکھی جا سکے۔ کچھ اس طرح ہی کے جملے تھے جو حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھوائے تھے۔ علامہ کی زندگی نے وفا نہیں کی، اور وہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ پہ لیکچر دینے کی حسرت دل میں لے کے دنیا سے چلے گئے۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ وحدت الوجود کے داعی تھے، بہت بڑے داعی تھے، اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ خصوص میں لکھا ہے، اگر کوئی آدمی ان دونوں چیزوں کو پڑھے گا تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے جب ان کی عمر تھی پختہ تو وہ ایک مرتبہ تشریف لائے تھے، اور یہاں ان کے سامنے پیش کیے گئے مولانا روم رحمت اللہ علیہ۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی لکھنے والے تھے، اور مثنوی اس وقت کتنی عمر ہوگی مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی؟ یہی 8-9 برس کے بس وہ تھے۔ تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے انہیں دیکھا، اور ابن عربی پہچان گئے کہ اس شخص میں بہت کچھ ہے، اور انہوں نے بڑے اچھے الفاظ اس بچے کے حق میں فرمائے، اور وہ الفاظ بعد میں صحیح بھی ثابت ہوئے۔ جو کچھ ابن عربی رحمت اللہ علیہ فصوص الحکم میں ارشاد فرماتے ہیں، وہی کچھ شاعری کی صورت میں معروم رحمت اللہ علیہ مثنوی میں تحریر فرماتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، جانتے ہیں کہ بہت بڑی بات ہے، سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی بات ہے، لیکن جو وحدت الوجود کا مطلب ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر بیان کیا ہے اپنی کتابوں میں، شیخ رومی رحمت اللہ علیہ اپنی مثنوی میں یہی چیزیں وہاں بھی بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے رومی کے استاد مان لیجئے، ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی جو فتوحات مکیہ ہے اس کی اگر نظم میں کوئی شرح ہوئی ہے تو معروم نے مثنوی میں کر دی ہے۔ معروم رحمت اللہ علیہ کے استاد صدر الدین قونوی ابن عربی کے شاگرد، مرید اور ان کے افکار کے شارح تھے، تو یہ سب کچھ بیک واسطہ وہاں پر معروم کے ہاں بھی منتقل ہوا ہے۔ لیکن اب زمانے ختم ہوئے، فتوحات پڑھنے والے بھی نہ رہے، مثنوی کو جاننے والے بھی نہ رہے، اور یہ اسی طرح ہے اب ان چیزوں کی باتیں کرنا جیسے کوئی مور جنگل میں ناچے، کوئی اس کے حسن کو دیکھنے والا نہیں، کوئی اس کے ناچ کی تعریف کرنے والا نہیں، کوئی ان معرفت کے حقائق کو سمجھنے والا نہیں۔ ابن عربی بھی گئے اور ان کے شارحین بھی گئے، ان کے شراح بھی گئے اور ان کے مداح بھی گئے۔ پھر علامہ اقبال نے انور شاہ صاحب، سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کے متعلق بھی یہی ان کا گمان تھا، اور انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ان مباحث کو خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ علامہ کی فکر میں پختگی آئی، چنانچہ جس وحدت الوجود کے داعی اور زبردست مبلغ مولانا روم اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ وغیرہ تھے، علامہ اقبال اسی چیز پر آ گئے۔ اس دور میں انہوں نے 1923 میں قیام مشرق لکھی، 1938 تک انہوں نے پھر ارمغان حجاز بھی لکھی، اور پھر انہوں نے بار بار وحدت الوجود کی طرف توجہ دلائی، اور انہوں نے کہا تلاش او کنی جز خود نہ بینی، تلاش خود کنی جز او نہ یابی۔
اگر تم اللہ کی تلاش میں نکلو گے کرو گے تو اپنے علاوہ کسی کو نہ پاؤ گے، اور جب اپنی تلاش کرو گے تو اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملے گی۔ یہ وہ چیز تھی جو 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 ان پہ چھا گئی تھی، اور پھر انہوں نے اسی لیے بال جبریل اٹھا کر دیکھیے تو بال جبریل 1935 میں وہ کہتے ہیں یہ نقطہ میں نے سیکھا ابو الحسن سے، یہ نقطہ میں نے سیکھا ابو الحسن سے کہ جہاں مرتی نہیں مرگے بدن سے، چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے۔ یعنی ابو الحسن رحمت اللہ علیہ نے مجھے یہ بات سکھائی۔ انہوں نے کہا دیکھو انسان جب مر جاتا ہے نا تو اس کا جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی، اور روح کا حال یہ ہے کہ جس طرح سورج کی کرنیں سورج کے ساتھ ہوتی ہیں، اگر سورج اپنی کرنوں سے بیزار ہو جائے تو پھر چمک کہاں سے باقی رہے؟ بس اسی طرح بندہ اور اللہ، اس کا تعلق ایسا ہے، سورج اور اس کی کرنیں۔ پھر ضرب کلیم میں وہ وحدت الوجود کے زبردست داعی نظر آتے ہیں، کہتے ہیں اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، یہ ضرب کلیم ہے۔ اقبال کہتے ہیں اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے اس فلسفے سے کہیں تم الجھ نہ جانا، تمہیں کہیں پریشانی نہ ہو جائے۔ میں تمہیں سچی بات بتاؤں، انسان جو ہے نا، نہ وہ روح کا نام ہے نہ جسم کا نام ہے، وہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ بال جبریل میں دوسری جگہ فرماتے ہیں تو شاخ سے کیوں پھوٹا، میں شاخ سے کیوں پھوٹا، ایک جذبہ پیدائی ایک لذت یکتائی، خواص محبت کا اللہ نگہباں ہو، ہر قطرہ دریا میں دریا کی گہرائی۔ اسی لیے پھر انہوں نے شورائے آفاق خطبات دیے، اور انہوں نے جدید الہیات اسلامیہ پہ جو خطبے دیے وہ دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ تو انہوں نے کہا اس میں کہ ریلیجیس لائف 3 ادوار پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک ہے فیتھ، عقیدہ، دوسری ہے تھاٹ، پھر وہ فکر بن جاتا ہے، اور تیسرا ڈسکوری، عرفان، کشف۔ اور بقول علامہ اقبال کے جب انسان اپنے فیتھ کے بعد تھاٹ اور پھر ڈسکوری کے مقام پر پہنچتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ حقیقت مطلقہ سے براہ راست اتحاد و اتصال پیدا کرے۔ علامہ کے یہ الفاظ کہ حقیقت مطلقہ سے براہ راست اتحاد و اتصال پیدا کرے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ وحدت الوجود کے داعی بن چکے تھے، اور وحدت الوجود کو وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اس کی تشریح کریں۔ علامہ اقبال شیخ اکبر کے نظریہ وحدت الوجود کے تب پھیلانے والے تھے، اور تصور جو ابلیس کا، شیطان کا ابن عربی رحمت اللہ کے یہاں ہے، نہ صرف یہ کہ اقبال اس سے متاثر ہوئے بلکہ اس کے خوشہ چین بھی اگر کہا جائے تو کچھ زیادہ بڑی بات نہیں۔ اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں اور ضرب کلیم کی ایک نظم تقدیر اس کو آپ پڑھیے تو جو تصور شیطان اور ابلیس کا ابن عربی رحمت اللہ علیہ دیتے ہیں، اقبال نے یہ چیز غالباً وہیں سے لی، اور اس وحدت الوجود کی وجہ سے انسان کامل کا تصور جو ابن عربی رحمت اللہ علیہ سے پہلے غالباً کسی نے پیش نہیں کیا، یہ کم سے کم اپنے علم میں نہیں ہے، غالب وہ اقبال اسی تصور کو لے کے آئے ہیں اور کہتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز، خاکیو نوری نہاد
بندائے مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے۔ یہی چیز ہے حقیقت الحقائق، اور یہی وہ انسان کامل ہے، اور یہی حقیقت محمدیہ۔ حقیقت محمدیہ اور حقیقت الحقائق ایک ہی ہیں۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ کو اگر آپ پڑھیں تو بتاتے ہیں کہ قیامت میں حقیقت کعبہ اور حقیقت محمدیہ ایک ہو جائیں گی، اور اس پر انہوں نے بحث کی ہے اپنے مکتوبات شریف میں، اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ انسان کامل کے وجود کی خبر دیتے ہیں۔ اسی تصور کو علامہ اقبال نے جاوید نامہ، اگر آپ نے ان کی کتاب دیکھی ہو، عبدہ کے نام سے جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس میں پیش فرمایا ہے۔ کہتے ہیں پیش او گیتی جبی فرسوداست۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ زمانہ، ٹائم آپ کے سامنے اپنی پیشانی رگڑتا ہے، خویشرا خود عبدہ فرموداست، لیکن ان کا اپنا یہ حال ہے کہ وہ اپنے آپ کو عبدہ کہتے ہیں۔ ہم سب پڑھتے ہیں، ہم سب نماز میں کہتے ہیں عبدہ و رسولہ، تو یہ اسی ہستی کا سکھایا ہوا ہے۔ پھر اقبال کہتے ہیں عبدہ از فہم تو بالا ترس۔ عبدہ کی جو حقیقی معنی ہے نا سننے والوں، وہ تمہاری سمجھ سے بہت اونچی چیز ہے۔ زاں کے او ہم آدمو ہم جوہر است، وہ جو ہے نا عبدہ اپنے آپ کو فرما رہے، وہ آدم بھی ہیں اور آدم کا جوہر بھی ہیں۔ جوہر او نئے عرب میں عجم است، آدم است تو ہم آدم اقدم است۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت تمہیں بتاؤں کہ ان کا جوہر نہ عربی ہے نہ عجمی ہے، وہ خود آدم ہے اور آدم کے جوہر بھی ہیں۔ اور تم سنو کہ ان کی کیا شان ہے، عبدہ صورت گر تقدیر ہا، اندر ویرانہ تعمیر ہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جوہر جو سب سے پہلے آیا تھا وہ مادی اور جسمانی علائق سے بالا تر ہے۔ عبدہ ہم جاں فضا ہم جانشاں، عبدہ ہم شیشہ ہم سمگے گراں۔ یہ جس کو تم عبدہ کہہ رہے ہو نا، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ فرشتوں کو حیرت زدہ اس نے کر دیا تھا، اور ان کا سینہ تجسس کی آگ سے پرسوز تھا۔ یہ وہ مقام ہے جو اقبال کہہ رہے ہیں۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے کہا جب انہیں عالم حقائق سے روشناس کرایا گیا اور جب انہیں بیت المعمور دکھایا گیا تو انہوں نے کہا میں نے وہاں پر جبریل امین کو دیکھا، میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا، بڑے وقار کے ساتھ بڑے اطمینان سے آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور فرشتے ان کی خدمت پر مامور تھے۔ میں نے آدم کو دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ طواف کر رہے تھے اور اس طواف میں جبریل امین ان کے سامنے تھے اور بڑے بڑے فرشتے ان کی خدمت میں حاضر تھے۔ اقبال کو غالباً اس چیز کی بھی خبر ہوگی، اس لیے وہ اس چیز کو بھی لاتے ہیں اور کہتے ہیں اب دیگر عبدہ چیزیں دیگر۔ اندازہ کیجئے کمال کی بات اقبال نے کہی ہے۔ یہ ایک اس کا شعر اس کی بڑی بڑی کتابوں پر حاوی ہے، خود اقبال کی۔ علامہ فرماتے ہیں کیا کیا آدمی تھا، اب دیگر عبدہ چیزیں دیگر۔ عبد اور چیز ہے، بندہ اور چیز ہے، اس کا بندہ اور چیز ہے۔ ما سراپا انتظار او منتظر۔ تمہیں بتاؤں دونوں میں کیا فرق ہے؟ بندہ خدا کی توجہ کا منتظر رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے کہ اللہ بندے کی طرف متوجہ ہو، اس کی بات سنے، اس پہ نظر عنایت فرمائے۔ عبدہ چیزیں دیگر، اور جس کو وہ کہتا ہے نا یہ میرا بندہ ہے، میرے بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ خدا خود انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔
عبد چیزیں دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر، عبدہ دہر است و دہر از عبدہ، ماہ ما رنگین او بے رنگ و بوس۔ یہ جو عبدہ ہوتا ہے اس کا بندہ، یہ زمانے کی قید سے آزاد ہے، یہ جگہ کی قید سے آزاد ہے، یہ بندہ خود زمانہ ہے، اور ہم تم سب کے سب کسی رنگ کو رکھے ہوئے ہیں، بغیر رنگ اور بو کے پھر یہ بندہ ہو جاتا ہے۔ کس سر عبدہ آگاہ نیست، کوئی شخص نہیں ہے جو عبدہ کی حقیقت جان سکے۔ میں تمہیں بتاؤں پھر کہ اس کا بندہ کیا چیز ہے؟ اقبال کہتے ہیں عبدہ جو سر الا اللہ نیست، جسے تم عبدہ کہتے ہو نا، وہ سوائے الا اللہ کے کچھ نہیں ہے۔ لا الہ تیغو دمے او عبدہ، لا الہ جو ہے وہ ایک تلوار ہے اور عبدہ اس تلوار کی آب ہے۔ فاشتر خواہی بگو، تم یہ چاہتے ہو کہ میں بالکل بات واضح کر دوں تو لو پھر سن لو، ہو عبدہ، دراصل جو ہو ہے نا، گویا کہ وہی عبدہ ہے۔ عبدہ اور ہو دونوں ایک ہی ہیں، مدعا پیدا نہ گردد زیند و بیت۔ پھر اقبال سمجھتے تھے کہ جس غلام اور جاہل قوم میں بیٹھ کے اتنا بڑا فلسفہ بیان کر رہے ہیں، اتنے بڑے حقائق کی نشاندہی کر رہے ہیں، یہ جاہل تنگ نظر لوگ کہاں اس تک پہنچ سکیں گے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ جو دو شعر ہیں نا، ان سے بات سمجھ نہیں آئے گی تمہیں۔ تانا بینی از مقام مارمیت، جب تک کہ تم اس مقام کو جا کر نہ دیکھ لو جو مقام مارمیت کا تھا۔ مارمیت کا کیا مقام تھا؟ وہ قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور وہ جو تیر آپ نے پھینکے یا کنکریاں آپ نے پھینکی یا مٹھی بھر ریت آپ نے پھینکی تھی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو ہم نے پھینکی تھی۔ وہ جب آپ پھینک رہے تھے اللہ پھینک رہا تھا۔ یہ ہے، اسی لیے اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر تم عبدہ کی حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہو تو جاؤ اور ذات باری تعالی میں غرق ہو جاؤ، اس کی کامل معرفت حاصل کرو۔ پھر اسی لیے وہ آگے چل کر اس جہان اس جگہ پر پہنچے جہاں ابن عربی رحمت اللہ علیہ بھی غالباً کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم یہ چیزیں سٹیٹس ہیں، لوکیلٹیز نہیں ہیں۔ جو لوگ جانتے ہیں کہ لوکیلٹیز کیا ہوتی ہیں، انہوں نے ابن عربی کو نہیں پڑھا، اور جنہوں نے ابن عربی کو پڑھا ہے وہ لوکیلٹیز کو نہیں جانتے۔ اتنا بڑا سمندر دونوں کے درمیان حائل ہے کوئی جو اس سمندر کو پار کرے؟ ہے کوئی جو ایک کنارے کی خبر دوسرے کنارے کو جا کے پہنچائے؟ اور ہے کوئی جو اس خیالہ میں اڑے اور آسمان کی خبر زمین تک لائے؟ اسی لیے یہ لوگ جنت کو تفریح کا مقام نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں وہاں تو روح جو ہے وہ ہمیشہ عمل کرتی رہے گی، مزید مراحل طے کرتی رہے گی۔ اسی طرح کی فکر حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ ارشاد فرمائی ہے، ان کے ملفوظات میں اس طرح کی فکر کی ایک چیز نظر آتی۔ علامہ اقبال بھی ابن عربی کے ساتھ مل گئے۔ اقبال کہتے ہیں بضمیر تار میدم تو بجوش خود نمائی، بکنار برف گندی در آبدار خود را۔ کیا کمال کی بات ہے، بضمیر تار میدم تو بجوش خود نمائی۔ تو جانتا ہے میں تجھ میں ہی آرام کر رہا تھا، سکون سے سویا ہوا تھا، اور تو نے جب چاہا کہ اپنے حسن کا اظہار کرے
تو تجھ میں اتنا جوش پیدا ہوا بکنارہ برفگندی در آبدار خدرا کہ تو نے اپنے اندر سے مجھے، جو میں قیمتی موتی سو رہا تھا، مجھے اٹھایا اور دنیا کے ساحل پر پھینک دیا. بس امیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی بکنارہ برفگندی در آبدار خدرا. یہ علامہ اقبال تھے. اسی لیے وہ کہتے ہیں میں کہاں ہوں تو کہاں ہے، یہ مکان کے علاوہ کہاں ہے، یہ جہاں میرا جہاں ہے کہ تیری کرشمہ ساز. اس جہان کی خبر انہوں نے دی جو ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے مشاہدہ کیا تھا. ہم لوگ جو رنگ و بو کے مارے ہوئے ہیں، ہم لوگ جو حدود و قیود کے پابند ہیں، ہم جن کو عروج و زوال کے معانی سے بے خبری ہے، اور ہم جو اپنی خواہشات سے آگے کچھ نہیں جانتے، وہ کیا جانے کہ ایک جہان اور بھی ہے، ایک دنیا اور بھی ہے. ابن عربی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے. اپنے والد اور خاندان سمیت وہ اشبیلیہ آئے، اور اشبیلیہ میں ابن عربی کی جوانی کا زمانہ گزرا. اور یہ ابن عربی ابھی 12 سال کا بچہ تھا. فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایسا بیمار ہوا کہ 12 سال کا بچہ کہ بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا. یہاں تک کہ ان کے گھر والوں نے سمجھا کہ ابن عربی محی الدین انتقال کر گئے ہیں. کہتے ہیں میں نے اس حالت میں بہت ہی بھیانک اور ڈراؤنے چہرے والی ایک مخلوق دیکھی جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتی تھی، اور ان کے مقابلے میں ایک نہایت حسین و جمیل خوشبو میں بسا ہوا شخص انہیں مجھ سے دور کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس بدشکل ہجوم پر غالب آ گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اتنے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل، اتنے خوشبو میں بسے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا میں تمہارا محافظ ہوں اور مجھے سورہ یاسین کہتے ہیں. اس کے فوراً بعد مجھے ہوش آ گیا اور میں نے دیکھا میرے والد میرے سرہانے رو رہے ہیں اور سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت سورت ختم کر چکے تھے. تو 12 سال کے بچے نے جو کچھ دیکھا اپنے والد سے کہہ دیا اور بتایا کہ کس طرح سورہ یاسین سے اس بچے کی ملاقات ہوئی. اس لیے ایک جہان اور بھی ہے، اس جہان کی خبریں بھی ہیں. ابن عربی کو کچھ خبریں ملی تھیں، آپ کو بتائیں وہ خبریں کیا تھیں؟ کسی میں تحمل ہے کہ وہ ان خبروں کو سنے اور ان بزرگوں کو سچا جانے اور یقین رکھے کہ اس جہان کے علاوہ بھی بڑے جہان ہیں، اس دنیا کے علاوہ بھی بڑی دنیایں ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ان جہانوں کی خبر ملے؟ اس جہان اور دنیا کا ایک باشندہ یہ شیخ اکبر تھے رحمت اللہ علیہ. جب ان کے علم اور عرفان کا چرچا پھیلا اور لوگوں نے ان کی طرف رجوع کیا، تو یہ واقعہ ان کے والد کی حیاتی کا ہے کہ مشہور فلسفی اور قرطبہ کے قاضی القضات ابو الولید ابن رشد نے چاہا کہ ان سے ملاقات کریں. ابن رشد اصل میں اپنی عمر کے اعتبار سے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے والد کے دوست تھے. تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ اپنے بیٹے سے میری ملاقات کراؤ. تو انہوں نے اس کا انتظام کر دیا، اور نتیجہ یہ کہ دو بہت بڑی شخصیات کی ایک تاریخی ملاقات تھی. ایک شخص عقل، سوچ، دلیل، فلسفے اور بحث کا نمائندہ تھا، اور دوسرا شخص
اس نے کشف، اللہ کی معرفت، تصوف اور سلوک کی راہ سے ان حقائق کو دیکھا تھا، اور جو کچھ ابن رشد جانتا تھا ابن عربی دیکھتے تھے، اور جو کچھ ابن رشد دیکھتا تھا ابن عربی اس کو محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ فتوحات مکیہ میں خود ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عظیم ملاقات کا حال بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن قرطبہ میں وہاں کے قاضی ابو الولید ابن رشد کے پاس گیا۔ انہیں میری ملاقات کا شوق تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے میرے بارے میں لوگوں سے بہت سی اچھی باتیں سن رکھی تھی، اور اللہ تعالی نے میری تنہائیوں میں اس کائنات کے اور اپنے طریق کے جو احوال و اسرار کھولے تھے، ان کے بارے میں ان کو پتہ چلا۔ تو جو کچھ میں بیان کرتا تھا میری ان باتوں پہ وہ تعجب کا اظہار کرتے تھے۔ چنانچہ میرے والد نے کسی کام کے سلسلے میں مجھے ان کے پاس بھیجا تاکہ ہماری ملاقات ہو، اور چونکہ وہ میرے والد کے دوستوں میں سے تھے اور میں ابھی اتنا چھوٹا تھا کہ میری مسیں بھی نہ بھیگی تھیں، بال بھی چہرے پہ نہیں آئے تھے، تو جب ان کے مکان میں داخل ہوا تو محبت اور تعظیم دینے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، مجھے گلے سے لگایا اور صرف ایک لفظ بولے کہ واقعی، ریئلی۔ میں نے ان سے کہا یس، ہاں۔ اس پر ان کو بہت خوشی ہوئی کہ جو کچھ وہ کہنا چاہتے تھے بغیر ان کے بولے میں سب سمجھ گیا، اور پھر مجھے علم ہوا کہ وہ کیوں میرے اس ہاں پر اتنے خوش ہیں۔ تو کچھ دیر خاموشی کے بعد میں نے ان سے کہا نو، نہیں۔ اس پر ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور انہیں گھٹن محسوس ہونے لگی، اور جس علم کو زندگی بھر انہوں نے حاصل کیا تھا انہیں اپنے علم پہ شک پیدا ہونے لگا۔ بولے اور فرمایا کہ تم نے کشف اور اللہ کی طرف سے جو فیوزات آتے ہیں اس میں اس معاملے کو کیسے پایا؟ کیا یہ وہی کچھ ہے جو ہمیں فلسفے میں اتنی سوچ بچار اور بحث مباحثے کے بعد ملتا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ جس مقام پر ہم فلسفی ساری زندگی بحث کر کے پہنچتے ہیں، کیا تمہارے مکشوفات اور تم پر جو کچھ فیوزات الہیہ وارد ہوتے ہیں تو بیٹے اس تک تم پہنچتے ہو، تو کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ میں نے پھر انہیں جواب دیا اور میں نے کہا ہاں اور نہیں، اور میری اس ہاں اور نہیں کے درمیان روحیں اپنے اصل مادے سے ہٹ جاتی ہیں اور گردنیں جسم سے اڑا دی جاتی ہیں۔ میرے اس فکرے پہ ابن رشد رحمت اللہ علیہ کا تن زد پڑ گیا اور ان پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور بیٹھ کے وہ بار بار لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ اس جملے کی تکرار کرنے لگے، کیونکہ وہ اس چیز کو جان گئے تھے جس چیز کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، اور یہ بالکل وہی مسئلہ تھا جس کا ذکر اس وقت کے ایک کتب نے کیا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے میرے والد سے کہا کہ میں تمہارے بیٹے سے دوبارہ ملنا چاہتا ہوں کسی اور موقع پہ، انہوں نے کہا، تاکہ میں اپنے خیالات تمہارے بیٹے پر ظاہر کر سکوں اور دیکھوں
کہ میں نے ساری زندگی جو کچھ فلسفے میں کام کیا ہے تو میری فکر تمہارے بیٹے کی فکر سے کتنی موافقت رکھتی ہے. پھر آگے چل کے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن پھر ابن رشد کو آمنے سامنے تو نہیں لیکن عالم کشف میں دیکھا اور میرے اور ان کے درمیان ایک باریک سا پردہ پڑا ہوا تھا اور میں اس پردے کے پیچھے دیکھ رہا ہوں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مجھے نہیں دیکھ رہے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر غور اور فکر کی کیفیت میں مستغرق تھے. اور پھر میری ملاقات نہیں ہوئی یہاں تک کہ 595 میں مراکش میں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو قرطبہ لا کر دفن کیا گیا. اور جو میت اٹھانے اور تابوت کو اٹھانے کے لیے پہاڑی راستوں کی وجہ سے ایک جانور پر تابوت رکھا گیا تھا تو ایک طرف تابوت تھا اور میں نے دیکھا دوسری طرف تابوت کا وزن برابر کرنے کے لیے ان کی کتابیں لاد دی گئی. میں اس میت اور جنازے کو دیکھ رہا تھا. میرے ساتھ اس وقت کے فقیر اور ادیب ابو الحسن محمد ابن جبیر جو کاتب تھے وہ تھے, سید ابو سعید اور میرے ایک دوست ابو الحکم عمر ابن سراج ناسخ تھے. تو ابو الحکم نے میرے دوست نے مجھے کہا کہ دیکھو تو اس سواری پہ ابن رشد کے تابوت کا وزن برابر کرنے کے لیے دوسری طرف کیا لادا گیا ہے. ایک طرف امام خود ہیں ابن رشد اور دوسری طرف ان کے اعمال ہیں یعنی ان کی کتابیں. تو ابن جبیر نے کہا کہ بیٹے جو تم دیکھ رہے ہو یہ بالکل ایک حقیقت ہے. ابن عربی کے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آگے چل کے لکھتے ہیں کہ ابن رشد کی موت میرے لیے بڑی عبرت کی بات تھی اور میرے لیے بہت نصیحت حاصل کرنے کا واقعہ تھا. اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت کرے اور ان سب لوگوں میں سے جو ابن رشد کی موت کے وقت تھے اب دنیا میں اکیلا میں رہ گیا ہوں. اور پھر انہوں نے ایک شعر کا حوالہ دیا جو انہی کا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ امام تھے ابن رشد اور یہ ان کے اعمال ان کی تصانیف تھی. دونوں میں نے دیکھی تھی کہ ایک طرف میت کا تابوت اور دوسری طرف اس کی کتابیں. کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ ابن رشد کا آخرت میں پہنچ کے کیا حال ہوا. یہی فتوحات مکیہ میں ابن عربی کہتے ہیں اور وہ ایسی بات کہتے ہیں کہ جو ہمارے اس عالم ناسوت سے اوپر کی بات ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ انسانوں کی نیتوں اور انسانوں کے ارادوں کا نفوذ کس حد تک ہوتا ہے. زمانہ جاہلیت میں وہ اپنی جاہلیت کا زمانہ وہ شمار کرتے ہیں جب انہیں سلوک اور تصوف کی راہ سے زیادہ گہری مناسبت نہیں ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ تھا اور ہم لوگ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ اچانک جنگلی گورخر جنگلی گائے یا ہرن ان کا ایک جتھا سامنے آ گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ تمام گورخر گھاس چرنے میں مصروف ہیں اور مجھے عمر کے تقاضے میں شکار کا بہت شوق تھا. لیکن میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ میں اپنے شوق کی تکمیل کے لیے اب نیزہ پھینکوں اور شکار کروں اور ان گورخروں کو تکلیف دوں. میں ہرگز ایسے نہیں کروں. میرے والد کے خدام نوکر چاکر سب ساتھ تھے اور جیسے ہی میرے گھوڑے نے ان جانوروں کو دیکھا تو ان کی طرف زخم بھرنے کو اس نے حرکت شروع کی. میں نے اس کی باگیں کھینچ دی اور ٹھیک سکون کی حالت میں میرا گھوڑا
اس میں سوار آہستہ آہستہ چلتے ہوئے، میرے ہاتھ میں نیزہ تھا اور میں ان گورخروں یا ہرنوں کی ڈار میں داخل ہو گیا، اور پھر بعض جانور ایسے تھے کہ میرے نیزے سے ان کی پیٹھ ٹکرائی، لیکن اس کے باوجود وہ چرنے میں ایسے منہمک رہے کہ خدا کی قسم نہ انہوں نے میری پرواہ کی، نہ گھوڑے کی، نہ نیزے کی، سر جھکا کر چرتے رہے اور بالکل سر نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ میں ان کے بیچ سے گزر کر آگے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد جو ہمارے نوکر چاکر تھے وہ بھی آئے، اور ان کے گھوڑے اور انہیں دیکھ کر گورخر بھاگ گئے اور جانور سچ پٹ دوڑے۔ میں اس وقت یہ سارا معاملہ سمجھنے کے قابل نہیں تھا، لیکن جب میں نے سلوک کی راہ میں قدم رکھا، مراقبات اور اللہ کا فضل اور خدا کا فیضان مجھ پہ نازل ہوا، تو پھر مجھے اس کا بھید سمجھ میں آیا کہ آخر یہ سارے جانور میری وجہ سے نیزے اور گھوڑے کے باوجود چرنے میں منہمک رہے اور نہیں بھاگے، اور جو ہی یہ خدام آئے ہیں نوکر چاکر، ان کے آتے ہی وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو وجہ اس فرق کی کیا ہے؟ تو مجھے سمجھایا گیا کہ تمہاری نیت صاف تھی اور تمہارے دل میں یہ جو بات طے ہو گئی تھی کہ تم انہیں نہیں تنگ کرو گے، یہ جو تم نے ان تمام جانوروں کو امان دے دی تھی، تمہاری اس نیت کا یہ اثر ہوا کہ وہ امان کی نیت جا کر ان جانوروں میں سرایت کر گئی۔ اسی لیے جو ظاہر کے علماء تھے انہوں نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتراض کیا، اور ابن عربی چلا کشی کرتے رہے۔ ان کے شیخ نے ایک مرتبہ انہیں 9 مہینے تک ایک چلے میں رکھا، اور ملازمت انہوں نے چھوڑ دی اور اپنا وقت قبرستانوں میں گزارنے لگے۔ تو اس وقت کے ایک بہت بڑے فقیہ نے کہا کہ اس لڑکے کو کیا ہو گیا ہے، زندوں کی مجلس کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ میں نے انہیں ایک پیغام بھجوایا اور میں نے کہا کہ ظہر کی نماز اگر آپ میرے ساتھ ادا کریں تو بہت اچھا ہو۔ وہ تشریف لائے اور میں نے انہیں کہا کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، اور آپ نے جو فرمایا ہے کہ میں زندوں سے بھاگ کے مردوں کی مجلسوں میں جا کے بیٹھتا ہوں، تو نماز کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کن کے ساتھ میری مجلس ہوتی ہے۔ اور ظہر کی نماز پڑھ کے ہم ایک قریبی قبرستان میں چلے گئے، اور روحوں سے جو بھی اس قبرستان میں دفن تھے میں نے بات چیت کرنا شروع کی۔ وہ فقیہ اور بہت صاحب علم شیخ یوسف خاموشی سے آ کر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں بیٹھ گئے، اور ابن عربی نے جب نگاہ کی تو ان کا رنگ اڑا ہوا تھا، گویا کہ شدید گھبراہٹ اور خوف کی کیفیت کی وجہ سے جیسے رنگ زرد پڑ جاتا ہے ایسے تھا، خون نچڑا ہوا تھا۔ تو ابن عربی نے مسکرا کر دیکھا، اس مسکراہٹ کا جواب بھی تو شیخ نہیں دے سکے، اور شیخ یوسف اپنے اندر کے دکھ اور تکلیف کو برداشت کر رہے تھے، اس لیے وہ مسکرا بھی نہیں سکے۔ جب یہ اٹھے ہیں اور روحوں سے گفتگو ختم ہوئی اور انہوں نے خود دیکھ لیا کہ ابن عربی اور روحیں باتیں کر رہے تھے رحمہم اللہ، تو شیخ یوسف کے چہرے پہ رونق لوٹ آئی۔ انہوں نے اپنے اس شاگرد کی پیشانی کو چوما، تو شاگرد نے پوچھا کہ میرے استاد عظیم فقیہ اور بڑے عالم شیخ یوسف، یہ بتائیے کون مردوں کے پاس بیٹھتا ہے، میں
جو روحوں سے باتیں کرتا ہے یا آپ جو جسم سے باتیں کرتے ہیں اور ان کی روحیں غافل ہوتی ہیں؟ تو یہ شیخ یوسف نے کہا میرے بیٹے، میرے شاگرد، خدا کی قسم ملکوں کے ساتھ تو ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر مجھ پر یہ حال وارد ہو جائے جو تم پر ہے تو میں سب پڑھنے پڑھانے کو چھوڑ دوں، اور جن کے ساتھ تم باتیں کرتے ہو میں بھی انہی کے ساتھ باتیں کروں۔ وہ واپس لوٹے اور جن لوگوں کے سامنے انہوں نے غیبت کی تھی ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی، ان سے کہنے لگے کہ اگر لوگوں سے منہ پھیرنا ہو تو اس طرح پھیرو جس طرح ابن عربی کرتا ہے، کیونکہ وہ اس جہان میں ہے جہاں وہ اچھی طرح مضبوط ہے، اور وہ ایسے مقام پہ ہے کہ جو شخص اس پر اعتراض کرتا ہے وہ اس سے نبٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس میرے بیٹے میں ایسا علم پایا جاتا ہے جو علم خالصتاً اللہ کی طرف سے ہے، اور انسانی قوا اور اعضاء اس کی قدرت نہیں رکھتا۔